میرے خدا میرے لفظ و بیان میں ظاہر ہو، اسی شکستہ و بستہ زباں میں ظاہر ہو، میں سرخرو نظر آؤں کلام ہو کہ سکوت، تیری عطا میرے نام و نشان میں ظاہر ہو۔ السلام علیکم، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں زین خان اور پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی بات۔ امید کرتے ہیں کہ سبھی دیکھنے اور سننے والے خیریت سے ہوں گے، اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھتے ہوں گے، رواں دواں زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہوں گے اور کامیابیاں سمیٹنے والوں میں آپ کا نام سر فہرست ہوگا۔ دوستو، آج اس پلیٹ فارم سے آپ کی اور میری پہلی ملاقات ہے اور امید کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہر ملاقات اچھی رہے گی اور آپ کے ساتھ اسی طرح سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ دوستو، آپ کو اس پروگرام کے بارے میں بتاتے چلیں کہ اس کی نوعیت کس طرح سے ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ اس میں ہم آپ کی بات کریں گے اور جو مسائل ہم آپ اور میں ڈیلی لائف میں فیس کرتے ہیں ان کو ہم ایڈریس کریں گے۔ جو لوگ ہمارے لیے موٹیویشن ہوتے ہیں وہ پروگرام کا حصہ ہوا کریں گے، جو کہیں نہ کہیں آپ کو اور ہمیں ہماری زندگیوں میں گائیڈ لائن فراہم کر سکیں۔ آج ہمارے ساتھ ٹریننگ سیکٹر کا بہت بڑا نام جناب ڈاکٹر ابراہیم سیاوش صاحب موجود ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ یہاں تک کس طرح سے پہنچے ہیں اور کس طرح سے لوگوں کی زندگیوں پر مثبت طریقے سے اثر انداز ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، آپ کا انوائٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ سر۔ آپ کا آنے کا بہت بہت شکریہ، اور آپ کو ایک کال پر ہم نے انوائٹ کیا اور آپ جناب آپ کی محبت ہے کہ آپ چلے آئے، بہت شکریہ۔ جی ضرور، آف کورس یہ میرا کام ہے لوگوں تک اپنے میسیج کو پہنچانا، ان تک موٹیویشن کے لیے موٹیویشن کا ایک ذریعہ ان کے لیے بننا، یہ میرا کام ہے، نہ صرف میرا کام ہے بلکہ میرا پیشن ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا لائف کا پرپس جب مجھے پتہ چلا وہ یہی تھا کہ میں لوگوں کو ان کی پیک پرفارمنس تک پہنچا دوں ڈفرینٹ ٹولز کی تحت، جس کی وجہ سے میں پھر سائیکولوجی کے فیلڈ میں آیا اینڈ دین آفٹر دیٹ میں ٹریننگ کے فیلڈ میں انٹر ہو گیا۔ اچھا ابراہیم بھائی، ہمیں بتائیے گا کہ اس راستے پر آنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا معجب کوئی نہ کوئی چیز بنتی ہے جو آپ کو اس طرف دھکیلتی ہے موٹیویشن کی جانب، اور پھر آپ دوسروں کے لیے سورس آف موٹیویشن بنتے ہیں۔ آف کورس میری جو اپنی لائف کی سٹوری ہے وہ میرے لیے سب سے بڑا موٹیویٹنگ فیکٹر بنا، جو میرے ساتھ چائلڈہڈ میں ٹراماز اینڈ ٹریجڈیز ہوئے تھے۔ اینڈ ایک سوال آپ نے پروگرام میں سٹارٹ میں یہ مجھے کہا کہ آپ نے ایک بلانے پر، ہماری ایک بلانے پر آ گئے، اور اس کے ریزن مین کاز یہ ہے کہ میں جو کرتا ہوں، آف کورس یہ میں آپ کو پہلے بتاؤں کہ میرے لیے 15 منٹ بات کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ میرے جو سیشنز ہوتے ہیں وہ آلموسٹ فل ڈے یا اوور دا ویکینڈ سیشنز ہوتے ہیں۔ جی ان سیشنز پہ ہم کیا کرتے ہیں، لوگوں کے جو مینٹل بیریئرز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور ان کو بریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بیکاز آئی بلیو انسان کے اندر ان کی ایک ان لمیٹیڈ ایک پوٹینشیل ہوتی ہے، اور ایک دفعہ ان کو پتہ چلے کہ میرے اندر کیا کیا پوٹینشیلز ہیں اور میرے اندر کیا کیا ایسٹس ہے جس کو میں یوٹیلائز کر کے میں کچھ بھی اپنے لائف میں کر سکتا ہوں، تو میرے جو لائف کا پرپس ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ جب آپ نے مجھے کال کیا اور آپ نے مجھے بتایا کہ میں ویژولی امپیئرڈ ہوں اینڈ میں موٹیویشن کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے کہا کہ یار اٹس این امیزنگ اپارچونیٹی انسان کو، مجھے تو آپ جیسے لوگ میرے لیے ایک موٹیویٹنگ فیکٹر ہے، بیکاز آئی ریممبر جب میں ڈپریشن کے ایک فیز سے گزر رہا تھا، جب مائیگریٹ ہو کے میں ایران سے پاکستان آیا تھا اور بہت سارے ٹراماز کے بعد ڈپریشن سے گزر رہا تھا فار اے گڈ 6 years۔ تو اس دور میں یہاں تک اتنا بھی تھا کہ I was about 18، میں 18 سال کا تھا شاید، اور مجھے اتنا بھی تھا کہ اب زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، کیا کرنا زندہ رہنا، اور جس کو ابھی ہم سائیکولوجی کے ٹرم میں سوسائڈل آئیڈیشن اینڈ سوسائڈل اٹیمپٹس کہتے ہیں، اٹیمپٹس بھی کیے، بٹ دین ایک دن پتہ نہیں معجزہ سمجھیں یا کچھ بھی سمجھیں، ایک کوادرپلیجک کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا آن لائن، نک وچچک کے نام سے، اینڈ کوادرپلیجک از اے پرسن جس کے دونوں ہاتھ اور پیر نہیں ہوتے، پیدائشی نہیں ہوتے۔ تو جب میں اس کی ویڈیو دیکھا اور اس کی باتیں سنی، اینڈ آئی گاٹ، میرے اندر وہ تھوڑی سی ایک آگ جو ہے کینڈل کی شیپ میں سٹارٹ ہونا شروع ہو گیا، اور مجھے لگا کہ یار اگر یہ بندہ ہاتھ اور پیر ہو کے بغیر نہ صرف اپنا لائف کو سدھار سکتا ہے بلکہ لوگوں کے لیے ایک سورس آف سن شائن اور ایک سورس آف لائٹ بن سکتا ہے، تو مجھے بھی اپنے لائف کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرنی چاہیے۔ اچھا ابراہیم صاحب، یہ بتائیے گا کہ
آپ نے وہ پیک بھی دیکھی ہے کہ جب انسان فلی ڈی موٹیویٹڈ ہوتا ہے, اور اب آپ ماشاءاللہ سے زندگی کے اس فیز میں ہیں کہ جب آپ دوسروں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں. اب ان دونوں چیزوں میں مین ڈفرنس آپ نے کیا پایا؟ اچھا دیکھیں, کہتے ہیں انسان کہتے ہیں 2 ڈیٹس جو ہے انسان کے لائف میں بہت ضروری ہوتے ہیں. ایک وہ دن جب وہ پیدا ہوتا ہے, ایک وہ دن جب اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کیوں پیدا ہوا. جب مجھے پتہ چلا کہ میں پیدا اس لیے ہوا ہوں کہ میں لوگوں کو موٹیویٹ کروں, ان کی لائف ٹرانسفارم کروں, وہ ایک دن میرے ذہن میں ہر وقت رہتی ہے. میں صبح جب بیڈ سے نکلتا ہوں تو مجھے یاد آتی ہے وہ ٹائم جب میں اپنے آپ کو ختم کرنا چاہ رہا تھا لیکن نہیں کیا, اور میرے اندر وہ آگ اسپارک جلنے لگی جو تھا موٹیویشن کی, جو تھا کنٹریبیوشن کی. اب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے آپ کا زندگی کا مقصد کیا ہے, میں کہتا ہوں سرو کرنا, لوگوں تک اپنا میسیج پہنچانا تاکہ وہ اپنی زندگی ویسے ہی ٹرانسفارم کریں جس طرح کہ میں نے ٹرانسفارم کیا اپنی لائف. صحیح. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ آپ نوجوانوں کے ساتھ کام کرتے ہیں, آپ مختلف سیشنز کرواتے ہیں کارپوریٹ سیکٹر میں, اس کے علاوہ اپنا ماشاءاللہ سے ایک کلینک رن کر رہے ہیں. تو کلینک میں جو موسٹلی لوگ آتے ہیں ان کو آپ کے خیال میں ایشوز کیا ہیں اور ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے ہمارا اتنا ڈی موٹیویٹ ہونے کا؟ مختلف لوگ سوسائڈ اٹیمپٹس کر رہے ہیں, مختلف چھوٹے چھوٹے ایشوز پر بہت بڑے بڑے مسائل کریٹ کر رہے ہیں. کیا اس کی وجہ ہمارا انوائرمنٹ ہے یا کوئی انڈیویجول ایشوز آپ کے دیکھنے میں آ رہے ہیں؟ اچھا, اس کو ہم کوشچن بڑا کمپلیکس ہے. میں اگر اس کو آسان الفاظ میں آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں وہ یوں ہوگی کہ ہم 3 فیکٹر ماڈل سے دیکھتے ہیں. ہم بایو سائیکو سوشل ماڈل سے دیکھتے ہیں. مینز اس بندے کی جو بایولوجی ہے اس کی, کچھ لوگوں کی اب جیسے ایڈکشن کیا ہے, اگر ایک بندہ میرے پاس آتا ہے, ایک ڈیپ ڈپریشن کی میرے پاس بندہ آتا ہے, دیر از اے ویری گڈ چانس کہ وہ جینیٹیکلی والنریبل ہے ڈپریس ہونے کا اور ایڈکٹ ہونے کا. بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ضرور ڈپریس ہوگا یا ایڈکٹ ہوگا. پھر انوائرمنٹ کے بہت سارے فیکٹرز ہیں اس میں, جو سوشل فیکٹرز ہے, اس کی پیرنٹنگ, اس کی گرومنگ کس طرح سے ہوئی ہے, اس کی جو بچپن ہے وہ کتنا ہیلدی طریقے سے گزرے, کتنے ٹراماز تھے. اگر وہ ہیلدی گزریں اور جینیٹکس بھی اچھی ہوں. پھر اس کی سائیکولوجیکل فیکٹرز ہیں کہ وہ اپنے بارے میں کیا سمجھتا ہے, اس کی اپنا سیلف اسٹیم کیا ہے, اس کی اپنا تھنکنگ پیٹرن کیا ہے. جو ٹپیکل سائیکالوجی ہے وہ فوکس کرتی ہے تینوں پہ, لیکن کیونکہ میں تھوڑا سا مائنڈ والے سائنسز سے ہوں, میں ہپنو تھراپسٹ بھی ہوں, میرا جو مین فوکس ہے وہ تھاٹ پیٹرنز ہے, وہ سوچوں سے. اور دیکھا یہ گیا ہے کہ جو ڈپریسڈ ہوتے ہیں کسی بھی ڈیزیز میں ہوتے ہیں, سائیکولوجیکل کوئی بھی ڈیزیز ہوتے ہیں, میں اسے کہتا ہوں سائیکولوجیکل ڈسیبلٹی. کیونکہ ویری آنیسٹلی فزیکل ڈسیبلٹی, اگر آپ کی ہاتھ فالج ہے, آپ کے پیر نہیں ہیں, یا اگر آپ کی طرح جو آپ میرے لیے ایک سورس آف انسپریشن ہو, آپ کی طرح اگر بلائنڈ ہو یا ویژولی امپیئرڈ ہو, تب تک انسان ڈسیبل نہیں ہوتا جب تک اس کا مائنڈ ڈسیبل نہ ہو. جب تک اس کی سوچ خراب نہ ہو تب تک وہ ڈسیبل نہیں ہوتا. تو میرے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ مینٹل ڈسیبلٹی کے ساتھ آتے ہیں, جو سب سے بری ڈسیبلٹی ہے. سب سے پہلے میں یہ کرتا ہوں کہ ان کی جو تھنکنگ آلریڈی پیٹرنز ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. تھنکنگ پیٹرنز ایک آٹومیٹک سا پیٹرنز ہوتے ہیں. اس کی میں ایگزامپل اکثر ایسا دیتا ہوں کہ جب آپ دونوں ہاتھ آپ روٹیٹ کرتے ہو, آپ کلاک وائز روٹیٹ کر سکتے ہو اور اینٹی کلاک وائز بھی کر سکتے ہو, لیکن ایک ہاتھ کو کلاک وائز اور دوسرے ہاتھ کو اینٹی کلاک وائز روٹیٹ کرنا بالکل ایک بندے کے لیے مشکل ہوگا. اس کا ریزن یہ ہے کہ ہماری نیورولوجی اینڈ سائیکولوجی ایک آٹو پائلٹ میں آٹومیٹکلی ہوتے ہیں. اور ایز اے تھراپسٹ میرا کام ہوتا ہے کہ آپ کو اس آٹو پائلٹ سے ہٹانا تاکہ آپ اپنے لائف کی ڈیسیجنس خود لیں. میرا گرو ہے ٹونی رابنز, جس کو میں فالو کرتا ہوں, اس کی ٹیچنگ کو آپ جانتے ہیں ضرور. تو وہ کہتے ہیں اٹس ان دا مومنٹ آف یور ڈیسیجنز دیٹ یور ڈیسٹنی از بورن. جب آپ ڈیسائیڈ کرتے ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے اپنے لیے, جب آپ ڈیسائیڈ کرتے ہو کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں, بننا کیا چاہتا ہوں, تب آپ کی جو قسمت ہے وہ بدل جاتی ہے. واہ کیا بات ہے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ کب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انڈیویجول کو کہ وہ کہیں نہ کہیں مینٹلی ایب نارمیلٹی کی طرف جا رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ کچھ ایشوز آپ کے ڈیلی لائف میں ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ وہ نارمل ہوتی ہیں چیزیں, ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی سائیکولوجیکل ایشو سے ہم سفر ہو رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہو آپ. تو کس جگہ پہ آ کے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ واقعی اب ہمیں کسی سے کنسرن کرنا چاہیے؟
یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. ہماری جو سوسائٹی ہے وہ ابھی تک سائیکولوجیکل اسسٹنٹس کی طرف نہیں جاتی جی, اور بلکہ کہا جاتا ہے کہ جی پاگل ہو گیا یہ سائیکولوجسٹ کے پاس, سائیکولوجسٹ کے پاس گیا تو پاگل ہو. مزے کی بات بتاؤں, میں ایز اے تھراپسٹ جو پچھلے 8 سال سے میں کام کر رہا ہوں, لیکن میرے اپنا ایک تھراپسٹ ہے اور میں ہر 2 مہینے بعد اس کے پاس ضرور جاتا ہوں. اور اپنے جو تھاٹ پیٹرنس اس کا وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ دلدل میں پھنسے ہوتے ہو, ہاں جی, دلدل میں آپ کی سوچ اور آپ کی مائنڈ سیٹ سے ملا کے کہہ رہا ہوں جی, کہ جب آپ دلدل میں پھنسے ہوتے ہو نا, آپ کو نہیں پتا میں کتنی دور ہوں ساحل سے, جی, میں کتنا دور ہوں اس جگہ سے جہاں میں پہنچنا چاہتا ہوں. جب ایک بندہ کنارے پہ کھڑا ہوگا وہ آپ کو ہی بتا سکتا ہے, وہی آپ کو بتا سکتا ہے کہ اچھا آپ نے تھوڑا سا سیدھے ہاتھ ٹرن لینا ہے, تھوڑا سا لیفٹ ٹرن لینا ہے اور تھوڑا سا یہاں کوشش کرنا ہے. جی, ہم اپنے اندر اتنا گر جاتے ہیں اور پھنس جاتے ہیں کہ اس سے نکلنا انڈیویجولی ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. آپ کا کویشچن یہ تھا کہ وہ کب ہمیں پتہ چلتا ہے, کب ہمیں پتہ چلتا ہے, کب ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں کوئی سائیکولوجیکل ہیلپ لینے کی ضرورت ہے. اچھا, میں آپ کو پہلے یہ بتاؤں کہ میں چیزوں کو آسان کرنے کی بڑی عادی ہوں. ہاں جی, میں آئنسٹائن کی اس کوٹ پہ جاتا ہوں کہ اگر آپ ایک 8 سال کے بچے کو سمجھا سکتے ہو نا, اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ اس چیز کو سمجھ چکے ہو. اور اگر آپ نہیں سمجھا سکتے اور چیزوں کو آپ مشکل کرتے ہو اپنے لیے, لوگوں کے لیے, اس کا مطلب یہ کہ آپ کو خود نہیں سمجھ آئی یہ بات. تو میں چیز کو آسان اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ ایک انسان تب سائیکولوجیکل پرابلم میں ہوتا ہے جب وہ ڈسٹریس میں ہو, جب اس کو تکلیف ہو. اچھا, تکلیف یا تو اس کو خود ہو یا اس کے آس پاس کے لوگوں کو اس کی وجہ سے ہو. اچھا, سو ڈسٹریس ایک اس شخص کو اور ڈسٹریس ساتھ کے لوگوں کو اس کی پریزنس کی وجہ سے اگر ہے تو کوئی نہ کوئی مس میچ ہے, کوئی نہ کوئی پرابلم ہے, تو اس کو فوراً کنسلٹ کرنا چاہیے. صحیح. تو مختلف لوگوں کو مختلف ایشوز ہوتے ہیں. اب اس میں اگر ہم سائیکالوجی کی فیلڈ میں آتے ہیں تو کچھ لوگ سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں, کچھ سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں اور کچھ کلینیکل سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں. اب کس کو کیا ایشو ہو تو وہ سوچے کہ مجھے اس بندے سے جا کے کنسلٹ کرنا ہے. آج کل نا ایک اور چیز ٹرینڈ چل رہی ہے دنیا میں, کوچنگ کی, لائف کوچنگ کا. جی, یہ اپروچز کا تھوڑا ڈفرینس ہوتا ہے. سائیکیٹرسٹ اس کی ایجوکیشن کا بیک گراؤنڈ MBBS ہوتا ہے, میڈیکل کے بیک گراؤنڈ سے ہوتا ہے, اور وہ میڈیسن پرسکرائب کرتا ہے, جو میری نظر میں تھوڑا سا ایک وہ بھی ڈیبلیٹنگ فیکٹر ہے, وہ بھی آپ کو تھوڑا سا ایڈکشن کی طرف لے کر جا سکتا ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ ہمیشہ لے کر جائے گا. سائیکالوجی والے جو ہے سوچ کے اوپر کام کرتے ہیں اور سوچ کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کام کرتے ہیں. کلینیکل سائیکالوجسٹ وہ ہے جو بالکل کلینیکلی بڑے پرابلمس میں ہوتے ہیں اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. سائیکالوجسٹ جو ہے وہ اوپر سے جو نارمل ویل بینگ ہے, جو پازیٹیو لوگ ہیں, مطلب ابھی آپ ٹھیک ٹھاک ہو, ہیلدی ہو, آپ اپنا نیکسٹ لیول تک جانے کے لیے آپ ایک پلان ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہو, تو آپ سائیکالوجی سے کنسلٹ کرنا چاہتے ہو, جس کو آج کل پازیٹیو سائیکالوجی کے بعد لائف کوچنگ بھی کہتے ہیں. جو بیسیکلی میں کرتا ہوں, میں 2 کام کرتا ہوں, 3 کام کرتا ہوں. میں ایک تو میری کارپوریٹ ٹریننگس ہیں, جس سے میرا مین سورس آف انکم میرا کارپوریٹ ٹریننگس ہے, جن میں سافٹ اسکلس, کمیونیکیشن, اسٹریس مینجمنٹ وغیرہ وہ کراتا ہوں. اینڈ دین میرا لائف کوچنگ ہے, آپ کی طرح کے انڈیویجولس جو اپنے آپ کو نیکسٹ لیول تک پہنچانا چاہتے ہیں, اسٹک ہو گئے, رٹ میں ایک جگہ پھنس گئے اور کہتے ہیں بس میں اپنا ٹائم بھی فل یوز کرتا ہوں اور اپنا انرجی بھی فل یوز کرتا ہوں, لیکن ابھی تک میں آگے نہیں بڑھ رہا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اور ایک کلینیکل سائیکالوجی ہے جو بالکل ایڈکشن سے, ڈپریشن کے لوگ ہیں, ان کے ساتھ ڈیل کرتا ہوں میں. صحیح. ڈاکٹر صاحب, ہم نے بات کی ٹرانسفارمیشن کی. ٹرانسفارمیشن دیکھنے اور سننے میں ہمیں ایک بڑا اچھا لفظ لگتا ہے, جی انگریزی کا لفظ ہے ٹرانسفارمیشن. لیکن جب ہم اس پروسیس سے گزرتے ہیں تو وہ کتنا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ آپ اس کو پرسنلی ایکسپیرینس کر چکے ہیں. ہمیں اس حوالے سے اپنی سٹوری سے تھوڑا سا اس کو ریلیٹ کر کے بتائیے گا. ٹرانسفارمیشن, اچھا, جب آپ کسی بھی موٹیویشنل ٹاک پہ جاتے ہیں تو موٹیویشنل اسپیکر اکثر آپ سے یہ کہتے ہیں کہ یار تم کر سکتے ہو, مجھے تم پہ پورا یقین ہے. البتہ یہ ہے کہ میں نے اپنی لائف جب چینج کرنا شروع کیا تھا وہی اسی موٹیویشنل ایک سیشن سے شروع کیا تھا. آئی ریممبر جب میں ڈپریشن سے گزر رہا تھا اور میں صرف انگلش لینگویج کی ایک ٹیچنگ کرتا تھا, تو 2012 کی بات ہے, نومبر 2012, سردیوں کے دن تھے, اور میں کوئٹہ بلوچستان میں تھا.
ایک بیسمنٹ میں جا کے انگلش لینگویج پڑھاتا تھا. میری انکم اس وقت I don't know maybe 20,000 something اس طرح پر منتھ تھی, 30,000 میکسیمم پر منتھ تھی. اور جب 2012 کی بات ہے, مجھے پتہ چلا ایک ایونٹ کا جو کہ یوتھ کا ایونٹ تھا. جی. جب میں چلا گیا, میں آیا یہاں لاہور پی سی ہوٹل میں, اور میں نے ایک اسپیکر کو دیکھا, ڈاکٹر ندیم عابدی, جو ابھی میرے بہت اچھا دوست ہے. ڈاکٹر ندیم عابدی نے کچھ کیا, رائٹ, مجھے نہیں پتا تھا وہ کیا تھا. انہوں نے ہمیں میڈیٹیشن کرائی, آنکھیں بند کرائی اور کہا کہ یار تم کر سکتے ہو, مجھے پورا یقین ہے. البتہ بات وہی تھی لیکن لگی دل کو. جب میں واپس کیا, میں نے کہا کہ یار اب یہ کافی نہیں ہے, میں اس سے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. اب مجھے, میرے لیے 20-30,000 پر منتھ کافی نہیں ہے, میرے لیے انگلش ٹیچنگ کافی نہیں ہے. میں چاہتا ہوں لوگوں کی زندگیاں بدلوں جس طرح کہ اس بندے نے میری سوچ بدلی. کیا بات. میری جرنی وہاں سے سٹارٹ ہوئی. پھر میں نے کہا کہ اوکے اب کیا کیا جائے. پلاننگ کی, دین ٹرانسفارمیشن کی پروسیس سے گزرا. لوگ بڑا آسانی سے کہتے ہیں ٹرانسفارمیشن اور موٹیویشن. میں اپنے کلائنٹ سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھ لو, ٹرانسفارمیشن بڑا پینفل ہے. یہ اس والی کہانی سے ملتی ہے نا کہ آپ کو پتہ ہے 30 سال کی عمر میں ایک جو ایگل ہے وہ آلموسٹ بڈھا ہو چکا ہوتا ہے, اس کے پر بالکل خراب ہو چکا ہوتا ہے, اس کی بیک بالکل ٹرن ہو کے خراب ہو چکا ہوتا ہے. اور اس وقت وہ ایک, اس کے پاس چوائس ہوتی ہے, ایک ڈیسیجن ہوتی ہے اس کے پاس. جیسے میں نے شروع میں کہا, ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے اس نے. اس کے پاس 2 آپشنز آتے ہیں, یا تو وہ زمین پہ رہ کے کسی شکاری کا کھانا بنے اور مر جائے, اور وہ کسی پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے ٹرانسفارمیشن کا پروسیس کو شروع کرے. بالکل ایسا ہے. میں نے بھی ڈیسائیڈ کیا تھا میں اپنا ٹرانسفارمیشن کی پروسیس کو شروع کروں گا. وہ جاتا ہے پہاڑ کی چوٹی پہ, اور سب سے پہلے اپنا جو بیک ہے, جو چونچ ہے, اس کو پتھروں سے مار کے توڑ دیتا ہے. جو آپ نے ٹیلنٹس, آپ نے پنجوں سے آپ نے جو پر ہے اس کو کاٹ دیتا ہے, ایک ایک پر نکال دیتا ہے. پھر اسی پنجوں کو بھی توڑ کے ویٹ کرتا ہے ان کے نئے بیک اور نیا پنجے اور نئے پر آنے کا. پین ضروری ہے لائف میں, پین بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ پین درد سے آگے گروتھ ہے. جب آپ کو درد ہوگی تو آپ آگے بڑھ رہے ہو. اگر آپ کو لگتا ہے نا کافی دن ہو گیا مجھے کوئی نہ فزیکلی پین ہو رہا ہے, نہ سائیکولوجیکلی پین ہو رہا ہے, نہ اسپریچولی پین ہو رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھنسے اس دلدل میں, آپ کو پتہ نہیں چل رہا. اس کا مطلب ہے کہ آپ یو آر گوئنگ نو ویئر, یو آر گوئنگ نو ویئر, یو آر اسٹل اسٹک. آج بھی وہی رہیں گے جہاں 10 سال بعد بھی آپ وہیں پہ رہو گے. مطلب نو پین نو گین. ایبسلیوٹلی. اچھا ابراہیم صاحب, اگر آخری سوال آپ سے یہ پوچھا جائے کہ انسان کو اپنے زندگی میں فوکس رہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, جو اس کا گول سیٹنگ ہے, ایک گول سیٹ کر کے اس کو کس طرح سے فوکسڈ رہنا چاہیے, کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ بڑے کامیاب انسان ہیں اور آپ کی جو باتیں ہمارے دیکھنے والوں کے لیے ہمیشہ جو ہے بڑی اہم رہیں گی. تو آخری سوال آپ سے یہ ہے, اس کے بعد ہمیں اجازت چاہیے. فوکس رہنے, یہ اس طرح کے جو شارٹ کویشچنس ہیں, یہ ویسے میرے یوٹیوب چینل پہ, ڈاکٹر ابراہیم سیاوش یوٹیوب چینل پہ ان سارے کویشچنس کے آنسرز ابھی بھی موجود ہیں. فوکس رہنے کے لیے آپ کو چاہیے بڑا کمپیلنگ سا گول, ایک ایسا گول, مقصد, ایک منزل جو آپ کو ڈراتا ہو. ڈر اس کے لیے بہت ضروری ہے. میں نے کہا پین ہونا ضروری ہے. اگر آپ کا گول اتنا ہے کہ میں اگلے مہینے اپنی انکم 10,000 بڑھاؤں, وہ بڑا آسان. بالکل ایسا. آپ جب گھبراتے نہیں ہو نا, اس کا مطلب یہ کہ آپ کا گول موٹیویٹنگ نہیں ہے آپ کے لیے. آپ کا گول اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ آپ کو رات کو سونے نہ دیں. جب آپ رات کو سو رہے ہو آپ کو محسوس ہو کہ نہیں یار سونا نہیں چاہیے مجھے, آپ نے گول کی طرف چاہے ایک قدم ہی صحیح لیکن آگے میں نے بڑھنا ہے. اور جب آپ صبح اٹھیں تو آپ اس انرجی کے ساتھ اٹھیں کہ یار یہ میرا گول کی طرف میں نے بڑھنا ہے اور اگلے 3 سال میں نے یہاں تک پہنچنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے سونا نہیں چاہیے. جلدی سے اٹھو, نکلو, سیشنز کرو اور موٹیویٹنگ کرو اور آرٹیکلز لکھو, ویڈیو چینلز نکالو. میں اپنے بارے میں بتا رہا ہوں اسی کا, ٹھیک ہے. تو آپ کے گولز کچھ بھی ہو سکتے ہیں لیکن ان کو کمپیلنگ, پاورفل ہونی چاہیے. صحیح. ادروائز رکھنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. جناب ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ایک دفعہ پھر سے میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے پہلے پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے ٹائم نکالا اور ایک فون کال پہ آپ نے جو ہے اپنی اویلیبلٹی ضرور کی. امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم آپ کو آئندہ بھی اس طرح سے تکلیف دیتے رہیں گے.
ضرور नाज़रीन मोहतरम, आज हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर इब्राहिम सियावाश साहब। हमने कोशिश की कि इनसे वो बातें पूछी जाएं कि जो हमें लगता है कि हम इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, हमारी यूथ जो है इस तरह के मसाइल से गुजर रही है। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ आपका मेज़बान ज़ैन खान हाज़िर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।